ایس ایچ او سن نہیں رہا یا ایف آئی آر دیتے ہوئے پیسے مانگ رہا ہے. آپ کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ آپ ہیں کہاں, تو کیا کریں؟ سر, ہنی ٹریپ کے 90% کیسوں میں کوئی نہ کوئی پولیس والا انوالو ہوتا ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایسا اقدام ہے اس کو بچانے کے لیے, پولیس کو سے نکالنے کے لیے؟ ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ڈی پی او اپروچیبل نہیں ہے, تو پھر ایک عام شہری کو کسی ٹاؤٹ کو پکڑنا پڑتا ہے. تو پھر ٹاؤٹس کے جو ہیں وہ تو چوک چراہوں میں لسٹیں لگنی چاہیے. سیاسی مداخلت یا سیاسی پرچہ جات کب ختم ہونے ہیں؟ سر, پنجاب پولیس جو اپنے کام کر رہی تھی, ابھی جو ہولڈ ہے وہ سی سی ڈی کا نام ہر طرف آ رہا ہے کہ سی سی ڈی منشیات کے کیسز کو بھی دیکھ رہا ہے, قتل کے کیسز کو بھی دیکھ رہا ہے, چوری ڈکیتی کو بھی دیکھ رہا ہے, اور یہاں پر پنجاب پولیس اب ان کاموں میں مصروف ہے. ایک ملزم آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں, عدالت لے کے جا رہے ہیں یا کہیں بھی لے کے جا رہے ہیں, رستے میں وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد احتشام شامی اور آج ہم موجود ہیں ایس ڈی پی او جیلم صاحب کے پاس. آپ کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں, جو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں, بہت ساری آپ رائے بھی رکھتے ہیں پولیس کے حوالے سے, وہ ساری باتوں کو ہم آج ایس ڈی پی او صاحب سے ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی لیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ جی کہ آپ تشریف لائے. سر, سب سے پہلے تو میں یہ بتائیں کہ آپ کے انڈر کتنے تھانے آتے ہیں, کتنا سرکل ہے؟ میرے پاس جی 2 تھانے ہیں اور یہ سٹی سرکل کہلاتا ہے. جو جیلم کا تو تمام شہر ہے, کچہری آتی ہے, ہاسپٹل آتا ہے, کینٹ ایریا آتا ہے. یہ 2 تھانوں میں ڈیوائڈ ہے, ایک تھانہ سٹی ہے اور ایک تھانہ سیول ہے. ایس ایچ او سن نہیں رہا یا ایف آئی آر دیتے ہوئے پیسے مانگ رہا ہے, آپ کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ آپ ہیں کہاں, تو کیا کریں؟ ایسی بات نہیں ہے جی. ہم سوشل میڈیا نے بہت اویئرنیس دی ہے, اور جب سے یہ نئی رجیم آئی ہے ہمارے موجودہ جو آئی جی صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر عثمان انور صاحب جی, ان کی موجودگی میں اور ان سے پہلے جی, اب ایف آئی آر جو ہے اس کے اندراج میں کوتاہی نہیں ہو سکتی. صحیح, بڑی مشکل ہے. صحیح. اور اسی طرح جو پیسے ہیں اس کا لین دین بھی جو نا اب ناممکنات میں سے شامل. صحیح. ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ہم ایسا نہیں ہوتا, سم کیسز ہو سکتے ہیں, لیکن تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بچتی ہے. میں بھی اگر یونیفارم اتارتا ہوں تو جسٹ لائک یو آپ اگلے ایسا ہی ہے. میں بھی اس عظیم پاکستان کا اور اس عظیم قوم کا ایک ممبر. ایسا ہی ہے. اگر میں غلط کام کے لیے نہیں جاؤں گا, غلط کام کرانے کی کوشش نہیں کروں گا, تو میرا یہ پرسنل بلیف ہے کہ 99% کوئی آپ سے چندہ, فیس, پیسے, رشوت نہیں مانگے گا. جب میں تھوڑا سا ٹلٹ مارتا ہوں ایز اے سٹیزن جی, اور غلط کام کرانے کی کوشش کرتا ہوں, تو پھر وہاں پہ اس طرح کی جو خبریں جو ہیں وہ پیدا چلتی ہوتی ہیں, یہ ایسے ہوتا ہے. لیکن میں یہ بڑی کانفیڈنس سے یہ آپ کو کہتا ہوں, ہمارے ڈی پی او صاحب کی موجودگی میں, جن کا نام طارق عزیز سندھو صاحب ہے, موسٹ سینئر, موسٹ ایکسپیرینسڈ, دی موسٹ پروفیشنل. ہم کٹھے آئے ہیں تھوڑی دیر کے پہلے, وہ آئے تھے پھر میں آ گیا. ٹھیک, تو میں نے ان سے کرائم فائٹنگ میں اور جو ان کی مینجمنٹ سکلز ہیں وہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اسی طرح اس ہرارکی کو اوپر لے کے جائیں تو آج صاحب نے بہت اچھی انیشیٹوز لی ہیں. ہمارا بہت اچھے میکانزم ہیں اور ہمارے چیک اینڈ بیلنس کے بہت زبردست سسٹمز ہیں. تو ایف آئی آر کے اندراج میں ڈیلے ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کوئی کرپشن کی ہمیں بو آئے جی, اس پہ بھی ڈسپلنری اور ڈپارٹمنٹل ایکشنز ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے, اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ یہ تمام جو علائشیں ہیں جی, ان سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. جی سر, ہنی ٹریپ کے 90% کیسوں میں کوئی نہ کوئی پولیس والا انوالو ہوتا ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایسا اقدام ہے اس کو بچانے کے لیے, پولیس کو سے نکالنے کے لیے؟ جی اچھا کویشچن ہے یہ بھی آپ کا. تو یہ مجھے جیلم میں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہمارے جو پولیس آفیشلز ہیں جی, وہ ہنی ٹریپ کیسز میں جو ہیں وہ انوالو ہیں. ایک کا دو کا مثالیں بھی موجود ہیں جی, لیکن موسٹلی کیسز میں پولیس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی, یہ بھی ایک دوسرے جرائم کی طرح یہ بھی ایک آرگنائزڈ جو ہے کرائم ہے. جی, اور اس کے بھی گینگز موجود ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ خاص طور پہ جو رنڈوے ہوتے ہیں یا جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں ان کو, یا پیسے والے لوگ جو ایج میں زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی بیوی نہیں ہوتی,
اس طرح کے یہ لوگ ان کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن مجھے جیلم کی حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکا دکا کیس میں پولیس آفیشل جو ہیں وہ انوالو ہوئے ہیں. ادروائز اوور آل پنجاب جیسا کہ میں گجرانوالہ میں سرو کر کے آیا ہوں, شاول کوٹ میں, فیصل آباد میں, وہاں پہ بڑے رہے چانس ہیں کہ کوئی ہمارا آفیشل جو ہے وہ انوالو ہو جائے. سر SHO DSP DPO اپروچیبل نہیں ہے تو پھر ایک عام شہری کو کسی ٹاؤٹ کو پکڑنا پڑتا ہے, تو پھر ٹاؤٹس کے جو ہیں وہ تو چوک چراہوں میں لسٹیں لگنی چاہیے, اس کے بارے کیا کہیں؟ میں نے پہلے بھی بتایا جی کہ اب ایسا ناممکنات میں شامل ہو چکا ہے جی. موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے, ہمارے IG صاحب کے بڑے واضح احکامات ہیں, ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے. آپ جب چاہیں تھانہ میں آئیں, نہیں بات سنی جا رہی تو راؤنڈ دی کلاک آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میری ایک یہ پرسنل بھی میرا ایک ہے کہ میرے دفتر کی اوقات جو ہے وہ راؤنڈ دی کلاک اوپن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہماری ڈپارٹمنٹل ڈائریکشنز بھی ہیں جی. اسی طرح DPO صاحب بھی آپ کو راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کو 2 بجے میسیج کریں, ٹھیک ہے, آپ کو رسپانس ملے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ 100% ملے گا. زبردست. تو یہ اب ماضی کی باتیں ہیں. SHO اویلیبل, بالکل DSP اویلیبل, ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اویلیبل ہیں بائی آرڈر جی اور بائی نیچر. جی. سر سیاسی مداخلت یا سیاسی پرچہ جات کب ختم ہونے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم ایک ہی معاشرے کے تمام سیکشنز ہیں, فریکشنز ہیں, پارٹ اینڈ پارسل, یہ چلتا رہے گا. اور میں بڑا کلیئر ہوں اس میں, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں جی. تو یہ چیزیں انشاءاللہ بہت بہتری آئی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی. اور ابھی جو موجودہ حالات ہیں, ہمارے پولیس ورک میں جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے وہ ایک سفارش کی حد تک تو ہو سکتی ہے جی, لیکن غلط کام میں کوئی زیرو ٹالرنس. ہم زیرو ٹالرنس. ٹھیک ہے. ہماری ہماری ہرارکی کے بڑے واضح ڈائریکشنز آ جاتے ہیں کہ غلط کام نہیں کرنا. سر ایک عجیب سی بات ہے, فرض کر لیتے ہیں ایک فیک انکاؤنٹر ہو جاتا ہے اور پولیس نے تو کہہ دیا کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے, تو اس فیک انکاؤنٹر کا حساب کیسے ہوگا؟ ونس اگین اے ویری گڈ کویسچن. ہم نے جو ہمارے افسران تھے سابقہ, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے جی کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, تو اس کے لیے ہم موجود ہیں جی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ فیک انکاؤنٹرز کا ہے, وہ بھی بہت ہی ریئر کیسز ہوگا کہ جس میں ہمارا کوئی پولیس افسر جو ہے کسی لالچ میں, کسی تما میں, کسی پریشر میں آ کے کوئی ایسا کام. تو ممکن تو ہوتا ہے نا سر, ممکن ہے نہیں, ایسا ناممکن ہے. جو نصور ہیں جی, ان کو مطلب کہ ایلیمینیٹ ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے جی کہ ہم ہائی ہیڈنس کرتے ہیں اور ایسے انکاؤنٹرز کرتے ہیں, ایسی کوئی بات. سر پنجاب پولیس جو اپنے کام کر رہی تھی, ابھی جو ہولڈ ہے وہ CCD کا نام ہر طرف آ رہا ہے کہ CCD منشیات کے کیسز کو بھی دیکھ رہا ہے, قتل کے کیسز کو بھی دیکھ رہا ہے, چوری ڈکیتی کو بھی دیکھ رہا ہے, اور یہاں پر پنجاب پولیس اب کن کاموں میں مصروف ہے؟ یہ صرف ایک کلیئرٹی میں آپ کو دیتا جاؤں جی کہ جو پولیس, ہماری ڈسٹرکٹ پولیس جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے ملٹیپل کام. جی ٹھیک ہے. اس نے لا اینڈ آرڈر بھی دیکھنا ہے, بالکل, اس میں سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے, بالکل, اس نے پبلک ڈیلنگ بھی کرنی ہے, بالکل. تو مطلب کہ یہ بڑی بیزی فورس ہوتی ہے. تو ہمارے جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے, اس میں CIA کام کر رہا تھا, گجرانوالہ میں CIA کام کر رہا تھا, بالکل. تو جو آرگنائزڈ کرائم ہے جی, اس کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے, ٹریس کرنے کے لیے, اس کو پایا تکمیل تک کرنے کے لیے ایک الگ سے فورس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. ایک اسپیشلائزڈ فورس ہو, ٹھیک ہے, جو اسکلڈ ہو, اکوپڈ ہو, جی, اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جائے, جی, تاکہ جو آرگنائزڈ گینگ ہیں, جو بڑے بڑے جرم کرتے ہیں, جی, جو وارداتوں میں مرڈر کرتے ہیں, جو بینک ڈکیٹیز کرتے ہیں, جو رینسم کرتے ہیں, جو ریپ کرتے ہیں جی, دوران واردات, تو ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے, ان کا کلا کما کرنے کے لیے ایک اسپیشل فورس ہو جس کا صرف اور صرف کام جو ہے وہ کرائم فائٹنگ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی ضرورت تھی. ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اور بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس طرح کے کرائمز میں اور آرگنائزڈ کرائم کو ڈیولپ ہونے میں, اور بھی بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو اس ضرورت کے پیش نظر صرف ایک الگ سے یونٹ بن گیا ہے, ٹھیک ہے, جن کا صرف اور صرف کام جو ہے وہ کرائم فائٹنگ ہے. وہ سیم ہرارکی میں کام کرتے ہیں, سیم ڈسپلن میں کام کرتے ہیں, سیم پولیس کے رولز ان پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے, کیونکہ ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے وہ مطلب مینجمنٹ میں نکل جاتا ہے, محرم کی ڈیوٹیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم راؤنڈ دی کلاک جو ہے مجالہ جلوس اور پبلک ڈیلنگ اور کہیں کوئی لا اینڈ آرڈر نہ پیدا ہو جائے, ہم اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ہم اتنی توجہ جو ہے وہ جو آرگنائز کرائم کو نہیں دے سکتے.
بالکل اس وجہ سے جو اسپیشل ہیڈز ہیں جی ان کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جب CCD نہیں تھی تو کرائم ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے جی. تھے. بالکل کرائم ڈیٹیکٹ ہو رہے تھے, اس میں تھوڑی بہت ڈیلے ہو جاتی ہے, لیکن CCD ہو, ہم عام پولیس ہو, ہم ایک ہی پیٹرن پہ ایک ہی انداز پہ کام کرتے ہیں. تو کرائم فائٹنگ ہوتی. تو یہ کیونکہ اسپیشل ہو گئے, ان کا صرف کام کرائم فائٹنگ ہے, اس وجہ سے اور ان کو جو ان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ایکسپیرینس لوگ دیے ہیں ہم نے, وہ ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں. تو جب CCD نہیں تھی تو یہ ڈسٹرکٹ میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی ریسنٹلی ہمارے مرڈرز ہوئے ہیں, بلائنڈ مرڈرز ہوئے ہیں, جی ان میں سے ڈسٹرکٹ پولیس نے بھی ورک آؤٹ کیے ہیں, ٹریس کیے ہیں. ایسے ہی. ہم بھی چور گینگز پکڑ رہے ہیں, ان سے موبائلز, موٹر سائیکلز اور ڈکیٹی, رابری اور چوری کے جو پراپرٹی کیس پراپرٹیز ہیں وہ ہم ریکور کر رہے ہیں. جی اسی طرح وہ بھی کر رہے ہیں. تو آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر فیکٹرز کی وجہ سے, جس میں ان امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ان ایجوکیشن ہے, بالکل صحیح. تو اس طرح کے جو ملٹیپل فیکٹرز ہیں ان کے ہونے کی وجہ سے ایک اسپیشل فورس کی ضرورت تھی تاکہ یہ جو گیپ آتا ہے, جو ڈیلے آتا ہے, اس کو پورا کیا جا سکے. لیکن ہم پولیس ہیں اور تمام ہم ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, اور کرائم فائٹنگ جو ہے وہ بیسک ہمارے سنا. سر آج تک ہم نے یہ تو سنا ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے, وہ ساتھی آج تک نہیں پکڑے گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے جی, بالکل ایسا نہیں ہے. ساتھی پکڑے جاتے ہیں, چلان ہوتے ہیں, ان کو پنشڈ ہوتے ہیں, پینلائزڈ ہوتے ہیں, اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہے جی, بالکل یہ ایسا نہیں ہے جی کہ ساتھی نہیں پکڑے گا. سر چوری یا کسی بھی ملزم کو تشدد کر کے منایا جا سکتا ہے, یا آپ کو یا کسی بھی پولیس اہلکار کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی پر تشدد کیا جائے, اور اگر ہے تو کتنا تشدد کیا کر کے منایا جائے؟ تشدد کا بالکل رائٹ نہیں. ٹھیک ہے. اور اب وہ دور ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے ہوتا ہوگا, اب نہیں ہوتا جی. ٹھیک ہے. اب ہم ایویڈنس پہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک سوسائڈل اٹیمپٹ ہوئی ہے, تو ہم نے اس کو کس طرح ورک آؤٹ کیا. جی ایسے ہم نے ایویڈنس بیس بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہماری کورٹس ہیں وہ بھی ایویڈنس پہ بات کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ مدعی ہم نے کسی کو تشدد کر کے فرض کلمہ بنا لیا تو کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو ہمیں ایویڈنس دینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ ہم مار, تشدد, ظلم سے یہ ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جی. اب ایویڈنس بیس بات ہوتی ہے, اور ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے جی کہ ہم ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, اور کورٹ میں پریزنٹیبل ہیں, جی اور وہ ایڈمیسیبل ایویڈنسز ہیں جن کی بیس پہ وہ مقدمات میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں. کون سی چیز رکاوٹ ہے جرم جیسے ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ منشیات فری کرنا؟ کیونکہ عوام میں تو یہی مقبول ہے چیز کہ پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے کہاں منشیات بک رہی ہے, تو کیا ہفتے لگے ہوئے؟ میں ابھی آپ کو جہلم کی مثال دیتا ہوں کہ ایک جہلم شہر ہے جی, اور اس کے پیرلل بالکل ایک جہلم ہے کالا گجرا. جی ایسے ہی. تو کالا گجرا کی جو آبادی ہے وہ 90% مائیگریٹڈ لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی میرپور سے آ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی سوابا سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی چکوال اٹک سے آ کے بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح کوئی سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو کرائم ہے وہاں پہ ظاہر ہے اگر 10,000 بندہ آ کے کالا گجرا میں آ کے سیٹل ہوا ہے ایسے ہی. تو ڈیفینیٹلی اس میں 100, 200, 300 پلس لوگ جو ہیں وہ کرمنل مائنڈ کے ہوں گے, تو وہاں سے پھر اس طرح کا کرائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منشیات کے اوپر اینٹی نارکوٹکس فورس بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم پولیس بھی اس پہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب پولیس آفیشلز منشیات بکواتے ہیں, ان کو پیٹرنیج کرتے ہیں. یہ بات اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے. اب ہمارے چیک اینڈ بیلنس کے بڑے سخت نظام ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم جہلم شہر میں ہمارے DPO صاحب جو ہیں وہ کلیگ چیئرنگ کرتے ہیں. اس میں آلموسٹ جو منشیات کی شکایت ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور اس قسم کی ہماری تمام فورمز اوپن ہیں, مختلف چینلز اوپن ہیں. جی 1787 پہ آپ کال کر سکتے ہیں, 15 پہ کال کر سکتے ہیں. آپ کی ID ہائڈ ہوتی ہے. آپ کہیں جی کہ میں میری ID ہائڈ کرے تو وائڈ ہوتی ہے. اس طرح اور بھی مختلف فورمز ہیں, آپ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ منشیات بک رہی ہے اور فلاں پولیس آفیشل جو ہیں وہ ہمیں شک ہے کہ شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ کی ID کو, شناخت کو ہائڈ رکھا جائے گا. ویری گڈ. آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ان منشیات فروشوں کے خلاف میکسیمم کارروائی کی جائے گی. اس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی کوئی پالیسی وضع کر رہی ہے, سننے میں آ رہا ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہے. جہلم شہر الحمدللہ منشیات یہاں کا سب سے بڑا کرائم. جی جہلم جیسا چھوٹا شہر جو ہے یہ راول پنڈی کے قریب ہونے کی وجہ سے, پشاور کے قریب ہونے کی وجہ سے ایز کمپیئر ٹو سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب, تو یہ یہاں پہ منشیات سب سے بڑا کرائم ٹھیک ہے تھا ہے. اس کے بعد یہ موٹر سائیکل چوری اور دیگر کرائم میں آتا ہے.
تو اس پہ ماشاء اللہ الحمدللہ کنٹرول ہے، لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور منشیات پہ بہت زیادہ فوکس بھی ہے ہماری ہرارکی کا، اور اسپیشلی ہمارے ڈی پی او صاحب کا، اور اس پہ کنٹرول بھی ہے. ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل زیرو ہے، ختم ہوگی، یہ مطلب کہ ایک بلف ہوگا، جی، لیکن الحمدللہ کنٹرول ہے، اور اس پہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. کر رہے ہیں، تو صحیح، انشاءاللہ اس کو مزید اس میں ہم بہتری لائیں گے، تاکہ اس طرح جو معاشرے کے نصور ہیں، جو ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کرتے ہیں، ہماری نسل کا مستقبل خراب کرتے ہیں، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کا. سر ڈی پی صاحب کی ہدایت پر جو ناکے لگتے ہیں مختلف چوراہوں پر جو رات کے وقت لگتے ہیں، تو ایک شہری گزرتا ہے اس کو روکا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے، تو کتنا اختیار ہے ایک پولیس والے کے پاس، وہ کتنا اس کو چیک کر سکتا ہے؟ ہمیں ایک چیز کا ڈر رہتا ہے کہ اگر میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں مجھے روکیں گے تو زبردستی کوئی چیز نہ نکال لیں اس میں سے. ایسا نہیں ہوتا جی. یہ جو ناکے ہیں یا جو موبائلز ہماری پیٹرولنگ کرتی ہیں، یہ صرف لوگوں کو ایک سینس آف سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. ویری گڈ. اور اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے شک و شبہات بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، چیک اینڈ بیلنس کے بہت اچھے سسٹمز ہیں، زبردست، اور کالی بیڑیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کا بھی حصہ ہوں گے جی. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان سے انحراف انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ایک ملزم آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، عدالت لے کے جا رہے ہیں یا کہیں بھی لے کے جا رہے ہیں، رستے میں وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جاتا ہے، تو آپ کتنا پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم آج کل یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ جو ہے ملزم جو ہے وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو رہا ہے، تو آپ کتنا وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ یہ تو کنٹرول میں نہیں آ رہی چیز. ہاں دیکھیے جی، یہ جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ کرمنل سے ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم ان کو انٹروگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑے مختلف لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے. وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، وہ ہارڈن کرمنل ہوتے ہیں، ان کا کام ہی کرائم کرنا ہوتا ہے، جی، زندگی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے ساتھی ہوتے ہیں. صحیح، اور یہ موسٹلی کیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتے، وہ صرف ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لبرٹی ملے، ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں چلان نہ کیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے یا ہم چھوٹ جائیں، جی، تو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا جی کہ ہماری وہ حوالات میں بھاگنے کے چانسز آ جاتے ہیں، ایسا ہی، مطلب موبائل سے. تو یہ ان نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل، وہ ہارڈن کرمنل ہوتے ہیں. جی، ان کو جب وہ اپنی زندگی سے پیار نہیں کر رہا تو وہ ہماری زندگی سے پیار کرے گا، اس کو ہماری زندگی عزیز ہے، اس کو شہریوں کی زندگی عزیز، بالکل عزیز، بالکل ایسے ہی. تو اس کا مطمع نظر صرف اس نے ڈاکہ مارنا ہے، اس نے قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ریپ کرنا ہے، اس نے مرڈر کرنا ہے، اس نے ڈکیٹی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اکثر کیسز میں پبلک میں بھی وہ جب ریزسٹنس ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکو بھائی جان جو ہیں وہ ان کو فائر لگ جاتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب ہم ان کو انٹروگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل مطلب کہ وہ ڈیریل ہوا ہے، بالکل، وہ ہارڈن کرمنل ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سٹک ہوتا ہے، بالکل، وہ مطلب. اور اس کی سب سے بڑا فیکٹر یہی ہوتا ہے کہ وہ مطلب موسٹلی لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں. ان کے مائنڈ میں وہ ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھائی ہم ہیں بس، اور ان کو کسی کی زندگی لینے میں، کسی کے اوپر حملہ کرنے میں بالکل کوئی وہ ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتا. اور یہ موسٹلی ہوتا ہے، مطلب کہ یہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیں گے، مطلب کہ ہم کو لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے کہ ہمیں فائدہ لگتا ہے یا وہ ہم سے چھڑا نہیں سکتے. جی، جی، ایسا ہوتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہمارے اس طرح کے جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مختلف پلاننگ کی ہوتی ہے. جی، ہمارے لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے بھاگنے میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمیں مطلب کہ ایسے مطلب کہ میں آپ کو بیسوں مثالیں دے سکتا ہوں جس میں وہ کرمنلز میں ہماری گاڑیوں پہ حملے کیے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا بالکل نہیں ہے. صحیح، لیکن اب کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا جدت آ رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اب ہم جب لوگ اس طرح کے مطلب کہ جو ہارڈن کرمنل لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں تو ہم نے بلٹ پروف ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں، ہم نے بلٹ پروف جیکٹس لی ہوتی ہیں، اس کے باوجود لوگ اٹیک. ٹھیک ہے. میڈیا نے کتنا ساتھ دیا، کتنا پازیٹیو امیج آپ کا ڈیلیور کیا آگے لوگوں میں؟ جیسا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سوسائٹی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو جیلن میڈیا ہے یہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے، لیکن مجھے کبھی ان سے کوئی پرابلم نہیں آیا. انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوں، محرم کی ڈیوٹیاں ہوں، دیگر ہماری ڈیوٹیاں ہوں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں، ایک دو ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، کرائم فائٹنگ ہو، تھانے کا ماحول ہو، تو یہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور ہمارا جو پازیٹیو امیج ہے اس کو بھی یہ سوشل میڈیا پہ یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب کہ جیلم ٹاک کے لوگ جو ہیں ہمارے پاس آئے ہیں. اسپیشلی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے. میں نے آپ کے جو ویژولز ہیں، جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھی ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور
جب آپ ہمارا امیج بہتر کریں گے تو کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی کا کھاتا ہے تو شرماتا ہے، تو جب ہمارا امیج بہتر ہوگا تو پھر ہم اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو امپروو کریں گے. بالکل ایسے ہی. تو انشاءاللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں فیسلٹی وائز، ایٹیچیوڈ وائز جی اور ڈسپلن وائز، ورکنگ وائز ہر اینگل سے بہتری آ رہی ہے، بالکل سر. اور مزید بہتری آتی جائے گی. ہمارا ایک ہی معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کی اچھی تربیت ہوگی تو ہم تربیت لے کے اس ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے اور اچھا پرفارم کریں گے. آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. جی تو ناظرین، یہ آج کی ہماری گفتگو ایس ڈی پی او میاں عبدالجبار صاحب سے رہی اور ہمیں تو بہت مزہ آیا ان سے گفتگو کر کے. آپ کے جتنے بھی سوالات تھے، آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کو کلیئر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکٹا.